التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 23 تک 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا 4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا 4 حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6 حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔
اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو 2 بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہو واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 23 تک قرآن کی آیتیں سنی، ترجمہ بھی سنا۔ اس کا خلاصہ ہے کہ وراثت کا حکم دیا جا رہا ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آخری آیت، آیت نمبر 176، یہ تینوں آیتیں وراثت کے سلسلے میں ہیں۔
پھر اسی طرح والدین کا بھی حصہ ہے، شوہر کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، کلالہ کی تعریف کی گئی ہے، ماں کی طرف سے جو بھائی بن رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے بارے میں آیا کہ زبردستی وارث نہیں بنانا ہے، پھر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، عورتوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، بیویوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، باپ نے جس سے شادی کی اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے جو حرام ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور کچھ لوگ وقتی طور پر جو حرام ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب آئیے تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر 11۔ تقسیم میں وراثت کا حکم ہے اور وراثت کی تعلیم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وراثت کا علم سیکھنا یعنی جو آدمی مال چھوڑ کے جائے اس کو کیسے بانٹا جائے اس کے بارے میں جانکاری لینا، یہ آدھا علم ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ میراث آپ کو سمجھا دے۔ جو اس کا ایکسپرٹ ہوگا اس کے پاس جائیے، لکھ کے لے جائیے، وہ آرام سے آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اپنے سماج میں کم ہی لوگ اس کے لیے جانکار ہیں، اس لیے اس علم کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا حق مل سکے۔ آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 76 میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، پہلے جو ذکر ہوا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ تو میراث کی تقسیم اللہ کی وصیت ہے۔ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے، صرف لڑکے کا نہیں کہ لڑکے کو دے دو اور لڑکی کو چھوڑ دو، نہیں، لڑکے کو بھی ملے گا، لڑکی کو بھی ملے گا، اس کا حصہ متعین ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ میراث کی تقسیم کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کی تعلیم سب سے اہم تعلیم ہے، اس کا علم سیکھا جائے۔ کہا جا رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرد تو بیچارہ باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، عورت کے لیے کمانا نہیں ہے، اسلام کے اندر ہے عورت کمائے گی نہیں، ہاں گھر سے وہ تجارت کر سکتی ہے لیکن اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، گھر کا خرچ چلائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بیچاری باہر بھی جاتی ہے، دھکا کھا کے جاتی ہے، اور گھر کے اندر گھر والوں سے دھکا کھا رہی ہے، اتنی محنت سے کما رہی ہے، تھکی مادی آتی ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور باہر باس کو بھی دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس سے دور رکھا ہے، عورت گھر کے اندر رہے گی، مرد لوگ کمانے کے لیے جائیں گے۔ کتنا اچھا نظام ہے، اس لیے بہت ساری عورتیں اسلام قبول کر رہی ہے کیونکہ ان کو شانتی مل رہی ہے۔ شوہر کے ذمے جب وہ بیوی بن گئی تو کمانا، پھر اسی طرح شوہر نہیں ہے یا ہے بیٹا ہے، بیٹا کما کے لا کے دے گا، باپ ہے جب شادی نہیں ہوئی، بھائی ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، کما کر کے لا کے دے گا، ان کو گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، کچھ اٹپٹا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جی نہیں، مرد پر بہت بوجھ ہے، وہ تو کما کے لا کے دیتا ہے، وہی تو کمانے والا ہے، تو اگر برابری کر دی جاتی تو اور نقصان ہو جاتا۔ عورت کو تو مال ملتا ہے، مہر کے ذریعے مل رہا ہے، ترکے میں مل رہا ہے، اور سب لوگ لا کے دے رہے ہیں، ان کو دینا نہیں پڑتا ہے، مرد کو دینا پڑتا ہے، ان کے پاس آتا کہاں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے وہ زیادہ انصاف کرنے والا ہے، ہم اور آپ انصاف کرنے والے نہیں۔ صرف بیٹیاں ہی وارث ہوں تو اس کے لیے کیا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، لڑکیاں اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہو تو کل ترکے میں سے ان کو 2/3 ملے گا۔ صرف ایک ہی لڑکی ہو تو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو ان کو آدھا مال ملے گا۔ لڑکیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ ہے۔ والدین کے وراثت میں کئی حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اولاد کے ساتھ والدین بھی شریک ہوں تو اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہوگا، اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف حصہ ہوگا، یعنی بیٹی کا آدھا ہوگا، اور والدین میں سے ہر ایک کا 1/6، اور عصبہ ہونے کی وجہ سے دوسرا 1/6 حصہ بھی باپ کے لیے ہوگا۔ اس حالت میں وہ گویا اصحاب الفروض میں سے بھی ہوگا اور عصبہ بھی۔ نمبر 2، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس حالت میں ماں کا حصہ 1/3 ہوگا اور باقی سارا عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کا ہوگا۔ اس حالت میں اسے ماں سے گویا 2 گنا حصہ ملے گا، یعنی 2/3
اور اس حالت میں اگر میت کا شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر کا نصف اور بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد باقی میں سے ثلث ماں کا ہوگا، کیونکہ شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد ان کی نسبت سے ساری میراث گویا یہی ہے، اور اللہ نے ماں کا حصہ باپ کے حصے سے آدھا نصف رکھا ہے، لہٰذا باقی مادہ مال کا ایک ثلث ماں اور دو ثلث باپ کا ہوگا۔ نمبر 3، جب ماں باپ بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہوں تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ بھائی خواہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو، اللاتی، اخیافی، عینی، تو انہیں باپ کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کے لیے ضرور رکاوٹ بنیں گے، اور ان کی موجودگی میں ماں کو ثلث کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ماں اور باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو ماں کے بعد جو باقی بچے گا وہ باپ کا ہوگا، اور ایسی صورت میں دو بھائیوں کا حکم بھی جمہور کے نزدیک وہی ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ میراث سے قرض اور وصیت مقدم ہے۔ اگر قرض ہے اس آدمی کا تو قرض کو پہلے ادا کرنا ہے، اس آدمی نے جو وصیت کی ہے اس کو پہلے دینا، وصیت بھی ایک ثلث سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو قرض ادا کر دیا جائے، وصیت پوری کر دی جائے، پھر اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، شوہر اور بیوی کی میراث چوتھے اور آٹھویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی، خواہ وہ ایک ہو یا دو یا تین یا چار۔ کلالہ کی تعریف، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، ایسے مرد اور عورت کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو کون حقدار ہے؟ تو کلالہ۔ کلالہ لفظ اکلیل سے مشتق ہے، اکلیل اس تاج کو کہتے ہیں جو سر پہ ڈالا جائے تو چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے۔ کلالہ کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پائے۔ ماں جائے بھائیوں کا حکم، یعنی جو بھائی ماں کی طرف سے بھائی ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حکم کئی اعتبار سے دیگر وارثوں سے مختلف ہے۔ چار شکلیں بنتی ہے اس کی۔ نمبر 1، یہ اس کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں اور وہ ماں ہے۔ نمبر 2، میراث میں ان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا ہے۔ نمبر 3، یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو، باپ، دادا، بیٹا اور پوتے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، خواہ ان بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انہیں وراثت میں 1/3 سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا۔ وراثت کے سلسلے میں کہا جا رہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو بڑی کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ نافرمانی کریں گے تو ان کا بڑا نقصان ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے جان کنی، یعنی جب آخری وقت آ جائے اس سے پہلے توبہ کرنا ہے، وہ توبہ قبول ہے، لیکن جب غرغرہ چالو ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 22 تک میں ہے عورتوں سے زبردستی وارث بننے کا مطلب کیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو وارث بنتا تھا، کوئی آدمی مر گیا، اس کا جو وارث ہے اس کی بیوی کا بھی وارث ہو جاتا تھا، اسے شادی کر لیتا تھا یا کروا دیتا تھا یا نہیں کرواتا تھا، تو منع کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ کوئی چیز ان کی پسند ہوگی، کچھ چیزیں ناپسند ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ نہ کہے کمی کی وجہ سے کہ وہ ٹوٹل کمی ہے۔ جب جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں تو چاہیے شوہر کو کہ بیوی کی خوبی تلاش کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبی تلاش کرے۔ اگر ایسا کر لیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی میں کمی ہے اور ہر آدمی میں خوبی بھی ہے، ہر آدمی میں کچھ بھلائی بھی ہے، ہر آدمی میں کچھ نقصان بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کی تلقین کی ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو لأہلہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسن کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسن کو ذرا سی تکلیف ہو گئی، اوہ بیچاری کے ساتھ کچھ تکلیف ہو گئی، اور بیوی ذرا کچھ روئے تکلیف میں رہے، ہاں 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 تجھے میکے جانا ہے اس لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ جی نہیں، بیچاری اگر تکلیف میں ہے تو ان کا درد آپ محسوس کیجئے، بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، ان کو گھر پہ جانا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں تو لے کے جائیے، اچھے طریقے سے رہیے، اور بیوی اگر آپ کی تعریف کرتی ہے تو آپ فائدے میں ہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں، تو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، یہ نہیں بولنے کا اے ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا، سیدھا نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ خود ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے ذرا پیارے انداز کے ساتھ ان کو لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بتلایا، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1469، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، تو ذرا سنبھال کے رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مہر جب دیا تو واپس مت لو، کیوں لے رہے ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ باپ نے جس سے شادی کی تھی تم لوگ اس سے نکاح مت کرو، یہ منع کیا جا رہا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا تھا تم اس سے نکاح مت کرو۔ آیت نمبر 23 میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے اور چوتھے پارے کی یہ آخری آیت ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ کون کون حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، 7 محرمات نسبی ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر اسی طریقے سے 7 رضائی ہیں، رضائی مائیں، دودھ والی مائیں، پھر رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، 4 سسرالی رشتہ ہے، ساس، ربائب، مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے لڑکیاں، بہو، 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے ثابت ہے بھتیجی اور پھوپھی کو ایک ساتھ جمع کرنا، بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مر گئے یا ایک کو طلاق دے دی تو دوسرے سے کر سکتے۔ اگر کسی نے زنا کر لیا تو کیا زنا کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287 کہ زنا کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر سسر نے بہو سے زنا کر لیا تو کیا بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، اس نے غلطی کی ہے۔ یا پھر آدمی نے اپنی ساس سے زنا کر لیا تو کیا اس کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ حرام چیز سے حلال چیز کیسے ختم ہو جائے گی؟ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اگر سسر نے بہو کے ساتھ کچھ کر لیا تو بیٹے کا نکاح توڑوا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ان کی سزا ان کو کیوں دے رہے ہو؟ تو غلط طریقے سے اگر ہم اور آپ چلیں گے تو نقصان، اسلامی طریقے سے چلیے بڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسلام پر قائم رکھے، قرآن سے جوڑ دے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه